بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حمد و صلاۃ کے بعد میرے عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور بچوں، آج کا جو جمعہ ہے یہ ربیع الشریف کا تیسرا جمعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں زندگی اسلام کی، موت ایمان کی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر و حشر میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ سرکار کے میلاد کے حوالے سے ایک آیہ مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ پہلا سپارہ ہے سورہ بقرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد کروا رہا ہے۔
سرکار کے آنے کی خوشخبری دے رہا ہے۔ رب رحمان خود اعلان فرما رہا ہے، اور یہ اعلان اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر یہ آپ سے سرکار کے میلاد کا اعلان کروایا۔ اس کو دعائے خلیل اللہ بھی کہتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا ہے۔ سرکار کے میلاد کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دعا کروائی، اور آپ نے دعا مانگی، اے ہمارے رب، خانہ کعبہ بن گیا ہے، تیرا گھر تیار ہو گیا ہے، اب تو اس میں ایک ایسا رسول بھیج، ایک ایسا نبی بھیج جو ان پر اپنی آیات کی تلاوت کریں، ان کو کتاب سکھائیں، ان کو حکمت سکھائیں، اور ان کو پاک کریں۔ بے شک تو ہی بہت غالب ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ یہ خانہ کعبہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں، ہمارے آقا کے آنے کی دعا فرما رہے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے مبعوث ہو جانے کی دعا فرما رہے ہیں۔ وہ دعا پہلا سپارہ سورہ بقرہ، اس میں یہ دعا جو ہے وہ درج ہے۔ آئیے قرآن پاک پڑھتے ہیں، وہ الفاظ جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے پیارے آقا کے آنے کے لیے پڑھے۔ فرمایا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، خانہ کعبہ میں، حرم کعبہ میں کھڑے ہو کے یہ دعا مانگی، ربنا اے ہمارے رب، وابعث بھیج دے، فی
فیہم ان میں رسول اے ہمارے رب، اے ہمارے قادر مطلق، اے کائنات شہنشاہ، اے رب رحمان، ان میں اپنا رسول بھیج دے، اپنا نبی بھیج دے، اپنا پیارا بھیج دے، اپنا محبوب بھیج دے۔ توجہ کرو، دعا کرنے والا اللہ دا نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، دعا کروانے والا رب رحمان ہے، اور جس کے بارے میں دعا کی جا رہی ہے وہ میرے اور آپ کے آقا دو عالم ہیں، وہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ فرمایا اللہ نے امر فرمایا میرے خلیل میرا گھر بن گیا ہے، میرا گھر تیار ہو گیا ہے، اینو آباد کرن واسطے، اینو اگے چلان واسطے دعا مانگ، یعنی کہ میرے نبی دے آن دی دعا مانگ، سرکار دے میلاد دی گل سنا دے۔ سرکار کے آنے کی حرم کعبہ میں کھڑے ہو کے کس نے دعا مانگی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ وَبْعَثْ بھیج دے، اس کو میلاد کہتے ہیں، یہی تو میلاد ہے۔ یہ جو ہم اونٹ پٹان کرتے ہیں میلاد کے نام پہ، ہم غلط رسم و رواج کرتے ہیں، وہ میلاد نہیں ہے، یہ میلاد ہے۔ قرآن پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنانا، یہ میلاد ہے۔ تو فرمایا لفظ میلاد، سرکار کے آنے کا ذکر یہ قرآن پاک میں موجود ہے، پہلا سپارہ سورہ بقرہ ہے، اور آنے کی بات کون بتا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو رسول آ رہا ہے یہ کیا کرے گا؟ مقصد آنے کا کیا ہے؟ دعا مانگی نا، اے اللہ تیرا گھر بن گیا ہے، خانہ کعبہ تیار ہو گیا، اون ایک رسول بھیج، ایسا رسول بھیج۔ کیوں بھیج؟ کیا مقصد بھیجنے کا؟ وہ آگے مقصد بیان ہو رہا ہے قرآن پاک میں۔ سرکار کے آنے کا مقصد سنے، مقصد۔ یہ کھڑکی بند کر دے یار۔ آنے کا مقصد بیان ہو رہا ہے، حضور کے آنے کا مقصد، جسے ہم بھولے بیٹھے ہیں۔ مقصد کیا حضور کے آنے کا؟ سنیے گا۔ فرمایا یتلو علیہم آیاتک، میرے نبی دے آن دا مقصد، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے ہمارے رب ایسا رسول بھیج دے، ایسا نبی بھیج دے، او کی کرے؟ یتلو علیہم آیاتک،
تیریاں آیتاں پڑھ پڑھ کے تیریاں گلاں سنا سنا کے یعنی تیریاں آیتاں انہاں پڑھ پڑھ کے سنائے جڑیاں تیریاں آیتاں پڑھ پڑھ کے سنائے ایسا نبی بھیج دے ایسا رسول بھیج دے آگے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور ایسا رسول بھیج جڑا انہاں کتاب دا علم سکھائے انہاں کتاب پڑھائے انہاں کتاب سمجھائے آگے فرمایا والحکمت او انہاں کتاب بھی پڑھائے علم بھی سکھائے تے نالے انہاں حکمت بھی سکھائے حکمت بھی سکھائے علم بھی پڑھائے کتاب بھی سمجھائے پھر کی کرے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ پھر انہاں پاک فرما دے انہاں پاک کر دے توجہ کرے آجے قرآن پڑھ رہے ہیں کسی دی جرت نہیں کہ گل نو ٹھکرا سکے گل نو اتے تھلے لے جا سکے قرآن پڑھ رہے ہیں پہلی گل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ایسا رسول بھیج جیڑا آیتاں پڑھ پڑھ کے سنائے انہاں آیتاں دا علم انہاں سکھائے انہاں دی حکمت انہاں دسے پھر سارے کام کر کے پھر اپنی روحانیت نال انہوں پاک کر دے توجہ کرے پہلا سوال شاہ جی پہلا سوال اگر نبی ان پڑھ ہے معاذ اللہ اگر نبی ان پڑھ ہے اس کو کسی بات کا علم ہی نہیں تو یہ جو قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا رسول نہیں بھیجنا کہ جنہوں آئے گا کھانا نہیں کہا ایسا رسول بھیج جیڑا انہوں آیتاں پڑھ پڑھ کے سنائے مثال دے طور پہ میں تو انہوں قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں تے میں پہلے پڑھے آنے تو انہوں پڑھ کے سنا رہے ہیں تے جے تسی تو اٹھے جو ایک بندہ اٹھ کے منو کہے حضرت جی تسی دے اے ہی ان پڑھ نال نال میرے کو پڑھی جا رہے نال نال میرے کو سنی جا رہے تے نال نال ہے بھی گل کہی جا رہے وہ تے ان پڑھ وہ تے امی سن امی کا معنی ان پڑھے تے پھر مینوں یہ دسو اس بندے دی گل قرآن دے مطابق ہے سارے بولو انشاءاللہ کسی نے کچھ نہیں ہوئے گا سچی گل دی گواہی دینا اس دور چ اے جڑا دور جا رہا ہے نا اس دور چ سچی گل دی گواہی دینا لینو اللہ 100 شہیداں دا ثواب عطا فرمائے سارے بولو جیڑا اس گل نو نہ منے وہ قرآن دی مخالفت کر رہے کہ نہیں کہ جیڑا قرآن دی مخالفت کرے وہ مومن کتوں ہے جی مومن وہ ہے جو اللہ کی آیات کو پڑھے بھی اور اس پر ایمان بھی رکھے پھر اس پہ عمل بھی کرے پھر اس پہ کیا کرے عمل بھی کرے تو فرمایا یہ تو میرا نبی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہے اور آگے فرمایا آیتیں نہیں پڑھے گا ان آیات کا اس کتاب کا ان کو علم بھی دے گا اس کتاب کا ان کو علم بھی دے گا مجھے ایمانداری سے بتائیں اللہ کے خلیل یہ دعا فرمائے خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے
اور اللہ فرمائیں گے یہ میرا محبوب آیتیں بھی پڑھتا کر سناتا ہے، یہ علم بھی سکھاتا ہے، حکمت بھی سکھاتا ہے، لوگوں کو پاک بھی فرماتا ہے، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں حضرت ہمارے آقا ایسے رسول بن کر آئے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا فرمایا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ یہ ہے نماز کا صلہ۔ ایک بندہ نماز بھی پڑھے لیکن وہ اس بات کو نہیں مانتا کہ سرکار کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے، تو اس کی نماز حلق کے اوپر ہے، دل میں نہیں جائے گی۔ دل میں نماز اسی کی داخل ہوگی جس کا یہ نعرہ ہے، جس کا یہ عقیدہ ہے کہ ایسا رسول اللہ نے عطا فرمایا ہے جس کو اللہ نے سب کچھ عطا فرمایا ہے، جس کو اللہ نے سب کچھ عطا فرمایا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اللہ اللہ شاہ کونین جلال تیری، اللہ شاہ کونین جلال تیری، سارے پڑھو اللہ اللہ شاہ کونین جلال تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، مل کے پڑھیں اللہ اللہ کونین جلال تیری، اور دیکھنے والے آئے آئے دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے سور تیری، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے سور تیری، مل کے پڑھیں اللہ اللہ شاہ کونین جلال تیری۔ اچھا یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے یہ دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور کن کے بارے میں یہ دعا ہے؟ یہ ہمارے آقا نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دعا ہے۔ اب اس کی دلیل ویسے تو قرآن میں آ گیا نا، قرآن سے بڑی دلیل تو کوئی نہیں،
اب اس پہ میں فرمان مصطفیٰ، حضور نے خود فرمایا، اپنی زبان سے حضور نے خود بیان فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں تے اپنے باپ ابراہیم دی دعا میں تے اپنے باپ ابراہیم دی دعا اپنے باپ ابراہیم دی کی دعا اللہ فرمایا حدثنا ابو العباس محمد بن یعقوب حدثنا احمد بن عبد الجبار حدثنا يونس بن الكبير عن ابن اسحاق قال حدثني سور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا يا رسول الله أخبرنا عن نفسك فقال دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له البصري وبصري من أرض الشام. قال الحاكم خالد بن معدان من خيال التابعين صحب معاذ بن جبل فمن بعده من الصحابة، فإذا أسند حديثا إلى الصحابة فإنه صحيح الإسناد ولم يخرجا اللہ کیا بات ہے، ایمان تازہ ہو جائے گا. یہ حدیث پاک المستدرک امام حاکم کی کتاب ہے. مستدرک حدیث کی بڑی مستند کتاب ہے. حضرت امام حاکم فرماتے ہیں اس حدیث پاک کو بیان فرماتے ہیں، اور جو راوی ہے جو حدیث روایت کر رہا ہے ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ان کے بارے میں آپ کہتے ہیں خالد بن معدان من خیال التابعین، فرمایا جڑا گل سنا رہا ہے، جڑا گل پہنچا رہا ہے، یہ کوئی عام نہیں، یہ تابعیاں دے اندر بہت بڑا تابعی ہے. تابعی میں بہت خیر بمانا بہتر ہے. تابعین میں ان کا مقام بڑا ہے. جو حدیث روایت کر رہے ہیں کیا بیان کرتے ہیں؟ فرماندے نے صحابہ نے آکھیا یا رسول اللہ او سونیا سانو اپنے بارے چ کچھ سنا. کنے آکھیا؟ سارے بولو کنے آکھیا؟ صحابہ نے آکھیا. صحابہ کہنے لگے